بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماسی برکتیں، ابھی تو چھٹا روزہ ہے اور راشن بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ میرا خیال ہے اب بس کر دینا چاہیے۔ دن میں کئی جگہوں سے راشن اکٹھا کرتی نورا تھکنے لگی تھی۔ نورا، تیرا دماغ چل گیا ہے؟ یہی تو سیزن کے دن ہیں، اسی مہینے جو کچھ اکٹھا کرنا ہے کر سکتی ہے۔ ماسی برکتیں نے پتے کی بات بتائی، لیکن اتنے راشن کا ہم کریں گے کیا؟ خراب ہو جائے گا۔ ارے چپ کر، تیری تو مت ماری گئی ہے۔ کیا پہلے کبھی نہیں اکٹھا کیا راشن؟ ماسی برکتیں نے نورا کو جھاڑ دیا۔ اور کرنا کیا ہے؟ وہ جو پارک کے سامنے سپر سٹور والا ہے، اس کو جا کر بیچ آئیں گے کم قیمت پہ۔ کہہ ایسے رہی ہے جیسے جانتی نہیں کچھ بھی۔ اتنے راشن کا کریں گے کیا؟ ماسی برکتیں نے نورا کی نقل اتارتے ہوئے ٹہٹا لگایا۔ ماسی، اگر یہ راشن کوڑیوں کے دام ہی بیچنا ہے تو بہتر نہیں ہے کہ ہم اسے کسی حقدار کو لینے دیں؟ نورا پھر بولی۔ نورا، تجھ پر یہ کون سا بھوت سوار ہوا ہے آج؟ پہلے تو تم ایسی بہکی باتیں نہیں کرتی تھی۔ مجھے یاد ہے آج تک کتنے رمضان ہم نے اکٹھے بھگتائے ہیں، اور پھر ہم کون سا کوئی انوکھا کام کر رہے ہیں؟ زیادہ تر راشن لینے والے یہی کرتے ہیں، ہم اکیلی تو نہیں ہیں۔ ماسی برکتیں نے اسے راسن سے سمجھایا۔ ویسے بھی راشن بانٹنے والے ہم پہ احسان تھوڑا کرتے ہیں، دیتے ہیں تو اپنے اللہ کو دیتے ہیں۔ اللہ نے ان کے مال میں غریبوں یتیموں کا حق رکھا ہے، تیرے میرے لیے نہیں، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے دیتے ہیں۔ دیکھا نہیں کیسے خزانوں کے منہ کھول رکھے ہیں لوگوں نے اس مہینے؟ اب یہ صدقے زکوٰۃ خود تو نہیں کھائیں گے، تو یہ مجھے ہی دیں گے، تو پھر کیوں نہ لیں؟ آخر کو یتیموں اور بیوہ کا حق ہے، اور تمہیں تو پتہ ہی ہے یہاں بیوہ اور یتیم کے نام پہ تو لوگ سارا سال ہی کھلے دل سے مدد کرتے ہیں۔ ہائے میں بیوہ، میرے بچے یتیم۔ ماسی برکتیں نے اپنا مخصوص جملہ دہرایا۔ تیری بات تو ٹھیک ہے ماسی، پر ہم حقدار تو نہیں ہیں نا کہ ہر یتیم اور بیوہ پر تو زکوٰۃ خیرات نہیں لگتی، اور یہ تو ہم دونوں جانتی ہیں کہ ہم دونوں پر اللہ کا بڑا کرم ہے، یہ صدقے خیرات لیے بغیر بھی بہت اچھا گزارا ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم زکوٰۃ اور مفت کے راشن لیتی ہیں۔ یہ ضرورت مندوں کا حق مارنے والی بات ہے۔ دیکھ نورا، حق کی بات نہ کر، یہاں حقدار ہیں کون؟ رمضان میں راشن، خیرات، زکوٰۃ اکٹھے کرنے والے حقداروں سے زیادہ دوسرے لوگ ہی ہوتے ہیں۔ اصل حقدار تو زیادہ تر شرم کے مارے نکلتے ہی نہیں گھروں سے۔ ان نامرادوں کے تو ناک ہی بڑی لمبی ہوتی ہے، بس یہ گھٹنوں تک، بس اسے ہی لے کر بیٹھے رہتے ہیں، خودداری کے نام پہ بھوکے مر جاتے ہیں، پر یہ سب لینے نہیں آتے۔ ہونا آئے بڑے خوددار کہیں کے، نہیں لیتے تو نہ لے، ہم کیوں چھوڑیں؟ آخر کو ہم بیوہ عورتیں ہیں، ہمارے بچے یتیم ہیں۔ ماسی کو غصہ آ گیا۔ رمضان میں تو لوگوں کو نیکیاں کمانے کا سمجھو بھوت سوار ہوتا ہے، تو ہم کیوں نہ فائدہ اٹھائیں؟ غریب روزہ دار کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ بس اتنا کہنے کی دیر ہے، کچھ بھی ہو جائے میں نے روزہ کبھی نہیں چھوڑا، تو بس پھر دیکھ روزے دار کا خیال کیسے کرتے ہیں۔ جسے دیکھو مٹھی میں 1500 تھما دے گا۔ لے ماسی، روزہ کھول لینا۔ آگے سے آنکھوں میں آنسو بھر کر روتی آواز میں 2-4 دعائیں دو تو اگلی بار زیادہ پیسے دیتے ہیں۔ ماسی برکتیں منہ کے آگے کپڑا رکھ کر ہنس پڑی۔ حالانکہ ماسی، تو نے زندگی میں کبھی روزہ رکھا ہی نہیں، بھوک تو تجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ اب ایسی بھی بات نہیں نورا، جوانی میں کبھی کبھار روزہ رکھ لیتی تھی، پر سچی بات یہ ہے سموسے اور چاٹ وغیرہ دیکھ کر نہ مجھ سے صبر نہیں ہوتا، پر کسی پہ ظاہر نہیں کیا میں نے آج تک کہ روزہ نہیں رکھتی، یہی کہتی ہوں روزے سے ہوں۔ جسے دیکھو پیسے اور راشن دے کر کہے گا مجھے ڈاکٹر نے منع کیا ہے روزے رکھنے سے، یہ روزوں کا ہدیہ لو اور میرے حصے کے روزے رکھ دینا۔ جب روزے رکھنے کے نام پر اتنے پیسے ملتے ہوں تو کیوں چھوڑیں پیسے؟ پچھلے سال روزے رکھنے کا پورا 1 لاکھ اکٹھا ہوا تھا مجھے، میں نے تو ان پیسوں سے اے سی لگوا لیا۔ تجھے بھی اس بار پیسے اکٹھے ہوتے ہیں تو پچھلے کمرے میں اے سی لگوا لینا۔ چل اٹھ، اب نخرے نہ کر اور لگ لائن میں، دیر ہو رہی ہے۔ پھر ملکوں کی طرف بھی جانا ہے راشن لینے۔ ماسی برکتیں جہاں دیدہ عورت ہے، شادی کے 10 سال بعد اس کا شوہر 4 چھوٹے بچے اور بہت سا مال و متاع چھوڑ کر وفات پا گیا، لیکن آفرین ہے ماسی برکتیں کی دور اندیشی پہ، اس نے بچوں کے علاوہ لوگوں کو کسی چیز کی بھنک تک نہ لگنے دی۔ ماسی برکتیں نے بچوں کی یتیمی اور اپنی بیوگی کو خوب کیش کرایا، بس
کسی کے سامنے بیوہ کارڈ کو اس طرح استعمال کیا کہ کوئی بخیل سے بخیل شخص بھی ماسی برکتے کی بیوگی اور 4 بچوں پہ ترس کھائے بنا نہیں رہتا۔ ماسی برکتے کے بینک اکاؤنٹ میں لاکھ روپے پڑے ہیں، لاکر زیور سے بھرا ہے۔ یہ سب ماسی برکتے نے اپنے برے وقت کے لیے بچا کر رکھا ہے۔ نورا ماسی برکتے کی ہمسائی ہے، دونوں کی دیوار سے دیوار اور ذہن سے ذہن ملے ہوئے ہیں۔ نورا بیوہ ہوئی تو اس کے چاچے کے بیٹے نے نورا سے نکاح کرنا چاہا، لیکن ماسی برکتے نے اسے بر وقت صحیح راہ دکھائی۔ دیکھ نورا، اس بیوگی میں بڑی برکت ہے، ہاتھ پیر بھی نہیں ہلانا پڑتا اور سب عیش بھی مل جاتے ہیں۔ ہر کسی کو بتاؤ تم بیمار ہو، کام کاج نہیں کر سکتی، یتیم بچوں کے ساتھ کیسے گزارا کروں، پھر دیکھو کس کس طرح سے پیسوں کی بارش ہوتی ہے۔ میری مانو تو اس بیوگی کو اپنے لیے نعمت جان، شادی کر کے تجھے چاچے کے پتر سے کیا ملنا ہے، 2 وقت کی روٹی وہ بھی احسان جتا جتا کے دے گا، الٹا جو تیرے پاس جمع پونجی ہے وہ بھی سب لے لے گا، کہ آخر کو سب جانتے گھر والا تیرا اچھا کماتا ہے، لیکن اگر تو بیوہ ہی رہتی ہے تو سمجھ تجھ پر اللہ کا کرم رہے گا، تیرا یہ کہنا ہی لوگوں کا دل چیر کر رکھ دے گا۔ میں بیوہ، میرے بچے یتیم اور گھر بیٹھے تجھے ساری آسائشیں مل جائیں گی۔ یاد رکھ، لوگ بیوہ عورتوں اور یتیم پہ بڑا ترس کھاتے ہیں، تیری ساری حیاتی سکھ میں کٹ جائے گی۔ میری مثال تیرے سامنے ہے۔ اور نورا نے یہ بات پلوں سے باندھی تھی، لیکن آج سورج کے تپش نے شاید نورا کا دماغ خراب کر دیا تھا، اسی لیے وہ راہ فرار ڈھونڈ رہی تھی، لیکن اب ماسی برکتے اسے پھر سے رائے راست پہ لے آئی تھی، لہٰذا وہ دیوار کی طرف منہ کر کے ہاتھ میں پکڑے شاپر سے دوائی کی بوتل میں ڈالی کوکا کولا پی کر واپس لائن میں لگ گئی۔